نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے باہر کار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تو جانے اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر ولم یکن حافظ ترا ناصر له کفوا احد ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیمی در انتظار تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رب ذوالجلال با کمال کا بے حد احسان ہے،
فضل ہے، کرم ہے کہ اس ذات بابرکات نے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کا اختیار ہے، جو سب کے نفع نقصان کا مالک ہے، جو سب کا رازق، سب کا خالق ہے، کہ اس نے اپنے گھر میں ابتداءً ہمیں آنے کی، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ یہ ہمارا آنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، قیمتی وقت بنانے کے لیے، قیمتی وقت نکال کر نہیں، وہ وقت قیمتی ہے ہی نہیں جو کاروبار میں گزرے، دکان میں گزرے، مکان میں گزرے، دوستوں کے ساتھ گزرے، وہ قیمتی نہیں۔ قیمتی وقت وہ ہے جو اللہ کے گھر میں، اللہ کی یاد میں اور اس کے پیارے پیغمبر کی سنت اور اس کے طریقوں کو سیکھنے میں گزرے، وہ وقت قیمتی ہے۔ تو یہ لمحات جمعۃ المبارک کے قیمتی ہوتے ہی تب ہیں جب ان لمحات میں انسان قرآن سنے اور ساتھ ساتھ دل ہی دل میں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں سے توبہ کرے اور پھر نیت کر لے، ارادہ کر لے، مصمم ارادہ کر لے کہ جو کمیاں کوتاہیاں مجھ سے ہوئی میں ان کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام امتوں میں سب سے آخری امت بنایا اور سب سے آخر میں بنا کر ساری امتوں کا سردار بنا دیا ہے نا۔ ہم سردار باقی امتوں، ہم باقی امتوں کی سردار امت کیوں ہیں، یہ بات میں تھوڑی دیر بعد ذکر کروں گا۔ ساری امتوں کی سردار امت بنا دیا اس امت کو۔ عمریں تھوڑی ہیں، عمل تھوڑے ہیں، اجر زیادہ کر دیا اس امت کا۔ حالات ٹائٹ ہو گئے، کفر و شرک اور بدعات کے عناصر بڑھ گئے، گمراہی کے اسباب زیادہ ہو گئے۔ پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، جب اسباب نہیں تھے تو ظاہری بات ہے گناہ بھی کم تھے، اسباب کے زیادہ ہونے سے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اجر اللہ تعالی نے 50 نمازیں فرض کی، پڑھنی 5 ہیں، ثواب 50 کا ملے گا۔ اس امت کو سردار امت بنایا، آخر میں بھیجا، سب کا سردار بنا دیا۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، آپ کو بھی انبیاء میں سب سے آخر میں بھیجا۔ سب سے آخر میں آپ آئے تو آپ کے آنے سے ہم بھی سردار بن گئے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اصل میں سردار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں میں سب سے آخر میں آئے، اور آپ کے آنے سے آپ کی امت کا قد کاٹ بڑھ گیا۔ آپ کے آنے سے آپ کی امت کا قد کاٹ بڑھ گیا۔ جب عزت بڑھتی ہے تو احتیاط بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھتی ہے تو بولو احتیاط بڑھ جاتی ہے۔ جتنی دیر تک جانتا پہچانتا کوئی نہیں، اتنی دیر تک دگڑ بگڑ سب چلتا ہے،
جوں جوں عزت بڑھتی ہے، مقام بڑھتا ہے، معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، تو انسان اپنے آپ کو محتاط کر لیتا ہے۔ ہونا بھی چاہیے۔ جب عزت اللہ نے عطا کی ہے تو اس عزت کو مینٹین رکھنا، برقرار رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ محاورے بنے ہوئے ہیں، محاورے، او بھائی جی عزت بنا دیا زندگی لنگ جاندی تے گواندیاں چٹکا بھی نہیں لگتا، آنے ہیں کہ نہیں؟ آنے ہیں۔ لیکن یہ عزت وہ ہے جس کے لیے زندگی ہماری گزری نہیں، جس کے لیے زندگی گزری نہیں۔ جب پیدا ہوئے تھے تب بھی باعزت تھے، ایمان کی دولت مل گئی تو عزت اور بڑھ گئی، مسئلہ توحید مل گیا تو عزت اور بڑھ گئی، بدعت کی جگہ سنت مل گئی تو عزت اور بولو تو صحیح اور بڑھ گئی۔ جن لوگوں کو بدعت کی جگہ پر سنت نصیب ہوئی، آپ مجھے بتائیں وہ صاحب عزت ہیں کہ نہیں؟ بولو ہیں کہ نہیں؟ اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی۔ بدعت کیا ہے؟ غلاظت۔ بدعت کیا ہے؟ بے غیرتی۔ سمجھو کہ نہیں؟ بدعت سنت کی ضد ہے۔ جو لوگ بدعت کو پسند کرتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں سے سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ شرک توحید کی ضد ہے۔ جو بندہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے اللہ توحید کی نورانیت اس کے سینے سے اٹھا لیتا ہے۔ تو شرک کی ضد، توحید کی ضد شرک ہے اور سنت کی ضد بدعت ہے۔ بولو بدعت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ توحید اور شرک ایک جگہ اکٹھے ہوں، ہو سکتا ہے؟ سارے بولو نہیں ہو سکتا۔ جس طرح یہ نہیں ہو سکتا اس طرح سنت اور بدعت بھی ایک سینے میں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ سمپل سا فارمولا ہے کہ توحید رحمت ہے، شرک لعنت ہے، سنت رحمت ہے، بدعت بولو 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 لعنت ہے۔ اب اگر کوئی بدعت کرے تو کہے یہ بدعت حسنہ ہے، سونی لعنت، اچھی لعنت، ہو بدعت اور ہو حسن، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور حسن کہتے ہیں خوبصورت کو، حسن کہتے ہیں پیاری چیز کو، خوبصورت کو۔ تو قرآن نے قسمیں کھا کے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حسن صرف نبی کا عمل ہے، حسن صرف بولو بولو، خوبصورت صرف پیغمبر کی سنت ہے، خوبصورتی صرف نبی کی ادا میں ہے، خوبصورتی پیغمبر کے الفاظ میں ہے، اقوال میں ہے، افعال میں ہے۔ نبی کی سنت سے ہٹ کر کوئی کام ہے بدعت ہے، اور بدعت کبھی بھی حسن والی نہیں ہو سکتی، حسنہ نہیں ہو سکتی۔ سمجھو کہ نہیں؟ سمجھو کہ نہیں؟ ہاں، آپ کو بڑے لوگ ملے ہوں گے، اب تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا، اب تو کہنا شروع کر دیا کہ بھائی جان یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ کمکمے جلا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، یہ فنکشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، برتھ ڈے جو منایا جا رہا ہے یہ اسلام میں ہے، کہتے ہیں بدعت حسنہ، بدعت حسن۔ بدعت بھی ہو اور پھر حسن بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے جی؟ ادھے بول دے ہو پہ ہو سکتا ہے؟ آواز چاند کوئی پتہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بدعت ہو حسن ہو یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حسن صرف میرے نبی کی سنت ہے، بس۔ حسن کیا ہے؟ صرف نبی کی سنت، پیغمبر کا طریقہ حسن ہے، نبی کا طریقہ حسن ہے، نبی کی سنت حسن ہے، نبی کے طریقے کے علاوہ کوئی چیز حسن نہیں ہو سکتی۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات، جو لوگ بدعت کو ترجیح دیتے ہیں وہ اصل میں سنت کا رواج ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔
سنت کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں، سنت کی روشنی کو مٹانا چاہتے ہیں، اس چراغ دینیا کو بجھانا چاہتے ہیں، قرآن کی شمع کو بجھانا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی بولو، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جس چراغ کو اللہ روشن کرے اسے کوئی بجھا سکتا؟ بولو یا جسے اللہ حسن کرے اس سے بڑھ کر کسی اور کام کو کوئی حسین کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، قرآن راج بتاتا ہے، راج، اور نبی کی سنت رواج بتاتی ہے، راج بھی اعلیٰ رواج بھی اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ قرآن راج بتاتا ہے، راج کس کا؟ سمجھ آ گئی؟ اور نبی کی سنت رواج بتاتی ہے کہ کامیابی کے لیے رواج کس کا اچھا؟ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ دونوں کا جو مجموعہ ہے یہ اللہ کی طرف سے وہ چراغ ہے جس کی روشنی میں مسلمان دنیاوی اخروی زندگی کو کامیاب کر سکتا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیغمبر دیا، جو نبی دیا، وہ کتنی عظمتوں والا پیغمبر، کتنی شان والا پیغمبر ہے، کتنی عظمت والا پیغمبر ہے کہ ابھی دنیا قائم نہیں ہوئی، پہلا انسان آدم، اس نے دنیا کو دیکھا بھی نہیں، تو اللہ نے عالم ارواح میں اس کی عظمت کے لیے عظمت محمد الرسول اللہ کانفرنس کا انعقاد کیا نہیں کیا؟ سارے نبیوں سے اس نبی کی آمد پر، اس نبی پر ایمان لانے اور اس کے وفادار بننے کا اقرار کیا کہ نہیں، کروایا کہ نہیں، وعدہ لیا کہ نہیں؟ عظمت محمد الرسول اللہ، جس کی عظمت کے ڈنکے عالم ارواح میں بجتے ہوں، پھر عالم دنیا میں اس کے آنے سے پہلے جو رشتہ اس کے ساتھ منسلک ہونا ہے، ان تمام رشتوں کو پاکیزہ تر بنانا، اس کا انتظام پہلے سے موجود ہے۔ کیسے آپ اندازہ کریں کہ جس دور میں بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں عبد العزا، عزا کا بندہ، عزا کا بندہ، عبد الشمس سورج کا بندہ، لہب، شعلہ، جس دور میں یہ نام رکھے جا رہے ہیں، اس دور میں میرے نبی کے والد کا نام رکھا جا رہا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اس دور میں یہ نام رکھا جا رہا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ جی۔ اس دور میں یہ نام پہلے ہی نام ہے عبداللہ، ابھی پیغمبر آئے نہیں ہیں، تو نبی کے والد کا نام بھی الہامی طور پہ رکھا جا رہا ہے عبداللہ۔ اور جس ماں کی کوکھ سے میرے نبی نے جنم لینا ہے، اس کا نام بھی الہامی لگتا ہے، آمنہ، آمنہ۔ حالانکہ اس دور میں نام رکھے جاتے تھے آسیہ، آئین کے ساتھ، نافرمان، آسیہ، ہندا۔ اس دور میں نام رکھا گیا میرے نبی کی ماں کا آمنہ، آمنہ، امن والی، امانت والی۔ سبحان اللہ۔ اور جس دائی کا دودھ میرے نبی نے پینا تھا، اس کا نام حلیمہ، حلم والی، حوصلے والی۔ اور جس عورت کی انگلی پکڑ کر میرے نبی نے چلنا کھیلنا تھا، اس کا نام رکھا گیا ام ایمن، برکتوں والی ام ایمن۔ میرے نبی کے ددیال کا قبیلہ بنو ہاشم، مہمان نواز۔ میرے نبی کے ننیال کا قبیلہ بنی زہرہ، باغیچوں والا،
सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जो रिश्ते मेरे नबी के साथ मिल रहे हैं, जो रिश्ते मेरे पैगंबर के साथ मिल रहे हैं, मेरे नबी के आने से पहले किस तरह उन्हें संवारा गया, पकीज़ा तर किया गया, उस पैगंबर की सुन्नत पर किसी और तरीके को तरजीह देना, ये इंसाफ नहीं, ये इंसाफ, सारे बोलो ये इंसाफ, ये इंसाफ नहीं। इंसाफ है उस पैगंबर की इत्तिबा, इंसाफ है उस नबी की सुन्नत को सीने से लगाना, इंसाफ है उस पैगंबर को, उसके एक एक अदा को सीने से लगाना। उसने जो कवानीन बताए हैं उन कवानीन को अपने लिए उन कवानीन को दुनियावी उखरवी फलाह का सबब समझना, ये मेरे नबी के साथ इंसाफ है, ये इंसाफ का तकाजा है। ये कोई इंसाफ नहीं, ये कोई मोहब्बत नहीं। लोगों, जो चीज मुझे पसंद है, सुन्नत से मिलती है तो उसे सुन्नत का नाम दे दिया, सुन्नत से नहीं मिलती उसे रस्म का नाम दे दिया, सुन्नत से नहीं मिलती उसे मुआशरे का नाम दे दिया, सुन्नत से नहीं मिलती तो उसे अपने इलाके का रवाज कह दिया, सुन्नत से नहीं मिलती उसे कबीले का रवाज कह दिया। रब्बे काबा की कसम, पूरी दुनिया के कबीलों के रस्म रवाज और पूरी दुनिया के कबीलों के तौर तरीके मेरे नबी की सुन्नत पे कुर्बान किए जा सकते हैं। मेरे नबी की सुन्नत को किसी रस्म, किसी रवाज, किसी तरीके के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। छोड़ा जा सकता, छोड़ा जा सकता, सारे बोलो छोड़ा जा सकता। हमने छोड़ा है कि नहीं? हमने छोड़ा है कि नहीं? हमने छोड़ा है कि नहीं? इंसान का सबसे पहला इख्तियार उसके अपने वजूद पे होता है। पहला इख्तियार अपने वजूद पे, पहला इख्तियार मैं कैसा लगूं, मैं कैसा बनूं, मैं कैसा दिखूं, मेरा इख्तियार है। अपने वजूद पर पहला इख्तियार इंसान का अपने वजूद पर है। क्या मैंने अपने वजूद को प्यारे पैगंबर की सुन्नतों से ढांपा है? क्या मैंने अपने वजूद को प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से ढांपा है? अगर तो मैं अपने वजूद पर अपने नबी की सुन्नतों पर को ढांप कर निकला हूं तो फिर मुझे उम्मीद है कि मेरा अल्लाह जरूर मुझे दूसरे मामलात के अंदर भी सुरखरू करेगा। लेकिन अगर मैं अपने वजूद को ही नबी की सुन्नतों से नहीं ढांप सका, उसके लिए हीले हुज्जतें, उसके लिए मैंने दलाइल, उसके लिए मैंने जो है तावीलात गढ़ के संदूक में पहले से संभाल रखी हैं, तो मैं किस तरह अपने वजूद से निकलकर मुआशरती मामलात में अपने नबी के तरीके को कैसे फॉलो कर सकता, कैसे अपना सकता, कैसे उस पर अमल कर सकता? क्योंकि सबसे पहला मेरा अमल दखल मेरे वजूद पे है। क्या मैंने अपने वजूद को जिस पर मेरा पूरा इख्तियार है, क्या मैंने उसको नबी की सुन्नत से ढांपा? उसके लिए मैं कोई तावीलात तो नहीं कर रहा, उसके लिए मैं शाई माई यहीं तो नहीं कर रहा, उसके लिए मैं शशो पंच का शिकार तो नहीं हूं। मेरे वजूद पर नबी की सुन्नत के लिए किसी और की मोहब्बत का गलबा तो नहीं है, किसी और की मोहब्बत, किसी और की चाहत, किसी और की आरज़ू मुझे अपने वजूद के लिए प्यारे पैगंबर की सुन्नत का इंतखाब करने दे रही है कि नहीं? अगर नहीं तो फिर मेरा दावा नहीं, फिर मेरा इकरार नहीं, फिर मैं झूठा हूं माजरत के साथ, फिर मैं झूठा हूं माजरत के साथ, फिर मैं झूठा हूं। मुझे अकेले में भी सोचना चाहिए, मुझे अकेले में भी देखना चाहिए
کہ کیا میں واقعی دعوی رسول، دعوی محبت رسول میں سچا ہوں؟ شیطان اور اس کے حواری تو چاہتے ہیں کہ پیغمبر کو جو اصول، جو قوانین دے کر اللہ تعالیٰ نے جو شمع دین کی روشن کی ہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ اس نور کو بجھا دیا جائے، یہ تو چاہتے ہیں۔ تو کیا بجھے گا؟ میرے چاہنے سے بجھے گا؟ لوگوں کے چاہنے سے بجھ جائے گا؟ ہمارے نہیں کہنے سے بھی وہ نہیں بجھتا، کیونکہ کتاب اللہ میں اس کا جواب موجود ہے، موجود ہے۔ یہ چیزیں بڑی آسان ہیں، مشکل نہیں ہیں۔ ہم دنیا داری کے دوست آزما کے فیصلہ کر لیتے ہیں، تو دینداری پہ کیوں نہیں ہمیں پرکھ؟ ہم کیسے ہو سکتا کہ دشواری آئے، پریشانی آئے، حق کو باطل کی سمجھ نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ 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 اللہ، جس پیغمبر کے دونوں نام محمد اور احمد دونوں الہامی ہوں، ایک نام دادے کو القاء ہوا اور اس نے اعلان کیا میرے پوتے کا نام ہوگا محمد، عرب گواہ ہے یہ نام پہلے کسی نے نہیں سنا۔ محمد 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 الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد الذی اجمعت فی الحصار المحمودہ، محمد وہ ذات ہے لوگوں جس میں تمام تر صفات اکٹھی کر دی ہوں۔ محمد وہ ذات ہے لوگوں جس کی تعریفات کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، دنیا ختم ہو جائے لیکن محمد کی تعریف ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محمد تمہید سے مشتق ہے، احمد یہ بھی باب تفعیل کا اسم فاعل ہے، وہ ذات جس نے اپنے رب کی تعریفیں اتنی کی ہوں کہ اس کی ایک تسبیح پر پورے جہان کی تسبیحیں قربان کر دی جائیں، جس کے ایک سجدے پر ساری کائنات کے سجدوں کو قربان کر دیا جائے، جس کے ایک قیام پر ساری کائنات کے قیام قربان کر دیے جائیں، جس کے ایک رکوع پر ساری کائنات کے رکوع قربان کر دیے جائیں۔ جو اللہ کی تعریف کرے، ایسے کرے کہ خدا کی ذات ایسی خوش ہو جائے اور خود کہے احمد تو نے جو تعریف میری کی ہے اور پوری کائنات نے جو تعریف کی ہے وہ ساری ایک طرف، تیری کی ہوئی تعریف ایک طرف، تیری کی ہوئی تعریف ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی تعریف اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب ساری انسانیت انبیاء کی طرف جائے گی، آدم کے پاس، نوح کے پاس، ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، وہ سارے کہیں گے لست لہا لست لہا لست لہا ایتو لی غیری، جائیے کسی اور شخصیت کو تلاش کیجئے، کسی اور کا مقام ہے، کسی اور کا مرتبہ ہے جو خدا کے سامنے جائے اور اللہ کے سامنے جا کے بات کرے۔ جب وہ سارے پلٹ کر میرے نبی کی طرف آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں یہ میرا مقام ہے، یہ میرا درجہ ہے، یہ میرا مقام ہے۔ پھر میں خدا کے عرش کے سامنے 7 دن 7 راتیں اتنا روؤں گا، اتنی حمد بیان کروں گا، اتنی تعریفیں کروں گا کہ میرا رب کہے گا ارفع رأسک یا محمد، میرا نبی سر کو اٹھائیے، میرا پیغمبر سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔
کیا مانگتے ہیں مانگیے، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میں کہوں گا مولا انسانیت کا حساب شروع کیجئے، تو میرے کہنے پہ حساب شروع کر دیا جائے گا۔ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، جس کی تعریف اس وقت بھی یہ شان ہوگا تو محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ آج اسی پیغمبر کے لیے ہم نے کیا کارنامے کیے ہیں، ہماری زندگی کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ذرا سنیے گا۔ اللہ اللہ، جب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو اکٹھا کیا مائی مریم نے، تو اللہ نے عیسیٰ کو زبان دی، چھوٹا بچہ ہے، بولا، اور کیا کہتا ہے؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، او بنی اسرائیل میں تمہارے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تمہارے لیے مصدق لما بین یدی من التوراۃ، جو کتاب تمہارے پاس موجود ہے تورات، میں اس تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور سنو، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، وَمُبَشِّرًا میں خوشخبری دے رہا ہوں تمہیں، میں خوشخبری دے رہا ہوں تمہیں، وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، میں خوشخبری دے رہا ہوں تمہیں، وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، جس کا نام احمد ہے، وہ آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پھر وہ آیا اور آیا، ایسا آیا کہ چھا گیا، وہ آیا ایسا آیا کہ چھا گیا۔ شاعر کیا کہتا ہے، شاعر کیا کہتا ہے؟ اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، لے کے قرآن جو ہرا سے میری سرکار آئے، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار ملے ان پہ وہ دل ہار آئے، جو بھی ایک بار ملے ان پہ وہ دل ہار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ سبحان سبحان،
حضرت عیسیٰ نے تصدیق کر دی اور خوشخبریاں سنا دی، خوشخبریاں سنا دی۔ اور لوگوں، میرے بعد آنے والا رسول، میرے بعد آنے والا پیغمبر، نام اس کا احمد، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، سبحان سبحان اللہ، الذی ارسل رسولہ، الذی ہوا، الذی ہوا، وہ کون؟ وہ الذی جو چھپا ہوا ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ جو کسی کو نظر نہیں آتا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا تدرک الابصار، ساری کائنات کی آنکھیں مل جائیں، ساری کائنات کی آنکھیں مل جائیں، دوربینیں مل جائیں، ساری کائنات کے آلات مل جائیں، لا تدرک الابصار، اس نو ویکھ ہی کوئی نہیں سکدا۔ بولو، تے ساری کائنات مل جائے، رل جائے تے مل جائے، رل جائے تے مل جائے تے رل جائے، ایک ذرہ چھپاون لگے، ایک ذرہ چھپاون لگے، ساری کائنات مل جائے اور لکن دی کوشش کرن، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تے او دی اکھ کولوں کوئی بچ۔ اللہ، اے لکن تے لک نہیں سکتے، ویکھن تے انہوں ویکھ نہیں سکتے۔ اینو کہندے نے اللہ دی موصول ہے نا، موصول کہندے نے چھپے ہوئے نو، موصول چھپیا ہوندا ہے، تے صلہ موصول دا تعارف کرواندا ہے۔ کون؟ صلہ۔ صلہ کون ہے؟ الذی ارسل رسولہ، او چھپیا ہویا جس بھیجے ہے اپنا رسول، صلہ بنا کے اپنا رسول بھیجے ہے، تے کیوں بھیجے ہے؟ میرا تعارف کرواوے۔ کی کرواوے؟ بولو، میرا تعارف کروائے، تے کدے نال کروائے؟ بالہدی، بولو، ایس قرآن دے ذریعے میں بھیجے تے قرآن دے کے بھیجے، میں بھیجے تے کتاب نال بھیجے، میں بھیجے تے کتاب دے کے بھیجیے، تے بھیجیا کس سے؟ سارے بولو یا کس بھیجے ہے؟ کس بھیجے ہے؟ کس بھیجے ہے؟ تے اللہ کی پہ فرمان، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ، قرآن دا سواد ہے کہ نہیں؟ وہ قرآن روح دی غذا بنتا ہے کہ نہیں؟ روح دی غذا قرآن ہے کہ موسیقی ہے؟ بولو تو صحیح۔
قرآن۔ اللہ فرماندا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ یریدون اے چاندے نے، یریدون اے چاندے نے کون؟ اے چاندے نے کون؟ جنہاں سنت چنگی نہیں لگدی، جنہاں سنت تے گزارا کوئی نہیں، اے چاندے نے کون؟ اے کمکمیاں والے، اے چاندے نے جڑے میں زندے خدا نوں چھوڑ کے مویاں کولوں پتر منگدے نے، اے چاندے نے جڑے مینوں چھڈ کے مشکل کشا پہ لبدے نے، اے چاندے نے جڑے مینوں چھڈ کے حاجت روا پہ لبدے نے، اے چاندے نے جڑے مینوں چھڈ کے عزتاں پہ لبدے نے، مینوں چھڈ کے برکتاں پہ لبدے نے، مینوں چھڈ کے شہرتاں پہ لبدے نے، مینوں چھڈ کے فرما برداریاں پہ لبدے نے، مینوں چھڈ کے اخلاص پہ لبدے نے، مینوں چھڈ کے رزق پہ لبدے نے، مینوں چھڈ کے برکت پہ لبدے نے، مینوں چھڈ کے پتر پہ لبدے نے، مینوں چھڈ کے جولیاں برنیاں پہ کردے نے، مینوں چھڈ کے لکھاں نوں کروڑ بنان دے چکراں وچ نے، مینوں چھڈ کے دعاواں پہ سناندے نے۔ اوے جلیو 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 او میں جے اللہ لا الہ الا او میں جے لا الہ پتر دیویں لا الہ الا اللہ عزتاں دیویں لا الہ الا اللہ مشکلاں مقامیں لا الہ الا اللہ دعاواں سننے لا الہ الا اللہ جھولیاں بھر دیں لا الہ الا اللہ حاجتاں کر دیں لا الہ الا اللہ پتر دیویں لا الہ الا اللہ میں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذو سنۃ ولا نوم او میں جدے اتے نیند چھڈ کے اونگ بھی نہیں پئی آندی تے تو جدے کولوں پیا منگنا ہے امواتن نہیں سمجھ آئی تے تو جدے کولوں پیا منگنا ہے امواتن اموات آکو امواتن غیر احیاء رتی برابر ان آ گیا رتی برابر بھی جدے وچ زندگی دے اثار کوئی نہیں وما یشعرون قرآن پیا کہندا ہے ما یشعرون ایانا یبعثون انہاں نوں تے اتنا بھی نہیں پتا اسی اٹھایا کدوں جانا ہے تے تو عزتاں پیا منگنا ہے تیرے نال دا وی جاہل کائنات وچ کوئی من کان یرید العزت کون پیا کہندا قرآن پیا کہندا بولو تو صحیح بالہدا او ہدایت دا منبع پیا کہندا ہے کی پیا کہندا ہے من کان یرید العزت فللہ وللہ العزت جمیعا اگر تو عزت دا متلاشی ہے تے عزت دے خزانے کہندے کول تبارک الذی بیدہ الملک
کو جے برکتاں چاہنا ہے تے برکتاں کی دے ہاتھ چنے اللہ دی خالق الموت والحیات جے زندگی چاہنا ہے تے زندگی کی دے کول جے موت سونی چاہنا ہے تے موت کی دے کول او میاں ساریاں شیاں دے خزانے تا میرے کول نے مینوں چھوڑ دیتا ہی تے ذلیل ہو پے در در تے آ میرا محمد کریم آیا ہے تے تینوں تعارف کرواون واسطے آیا ہے اللہ دی ارسل رسولہ سبحان 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 الذی ارسل رسولہ بالہدی میں بھیجے ظالم میں بھیجے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم تے چاندے نے اے مار کا چاندے کون جنہاں نو سنت نہیں ہضم ہوندی اے چاندے جنہاں نو توحید نہیں پچدی اے چاندے انہاں نو اے چاند تے کی چاندے نے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اے چاندے نے کہ کسے طرح بجھا دویے اللہ دے اس نور نو بھی افواہہم اپنیاں پھونکاں نال اللہ کہندا جلیو روشن کرنا لا کاؤنے سارے نہیں ہو بول دوبارہ پوچھ رہے نا بول گئے ہو اللہ فرماندا ہے روشن کرنا لا کاؤنے اے چراغ بالن والا کاؤنے نور اللہ اے روشنی کرنا لا کاؤنے میں روشنی کراں میں چراغ بالاں میں نبوت دیواں میں ختم نبوت دا تاج پواواں میں عزتاں وداواں میں آکھاں ورفعنا لکا ذکرک او میرا سونا میں جواں رفعنا لکا سبحان اللہ لاکا جی بھی بڑی محبت رفعنا ذکرکا تو بھی گل پوری ہو گئی رفعنا ذکرکا ہم نے بلند کیا آپ کا ذکر لیکن نہیں رفعنا لکا ذکرکا سبحان علم نشرح لکا صدرکا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی پیارے کی راز اس محبت ایک نکتہ دینا چاہنا کی محبت میرا سونا تو ہی طواف کریں تے آکیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک لا شریک لکا لا شریک لبیک بھی چل سکدا سی لیکن تو خاص کریں او پیار جو ہوئو نبی نو اللہ نال ساریاں نو ہوندا ہے جدے دل وچ توحید ہوے اللہ فرماندا ہے اشد حب للہ تے جڑا ہے ہی توحید دا مرکز جدا دل اللہ دی معرفت دا مرکز ہے اونوں کتنی محبت ہوے گی میرا پیغمبر تو میری محبت وچ ڈوب کے آکھیں لا شریک لکا لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا سبحان اللہ
لاکا میرے نال خاص کریں تعریفاں خاص کریں میری توحید نو میرے نال خاص کریں تے میں بھی آکھاں وا رفعنا لاکا کی مطلب جیو جیا تیرا بلند کیتا ہے میں بھی کسے ہور دا نہیں کیتا جیو جی عظمت تینو میں دتی ہے کسے ہور نو نہیں دتی علم نشرح لاکا صدرک جیو جیا تیرا سینہ کھولیا ہے میں کسے ہور دا نہیں کھولیا جیو جیا تیرا ذکر بلند کیتا ہے کسے ہور دا نہیں کیتا میرا محمد کریم محبت دا ہے معیار محبت میں کراں محبوب میرا ہوویں ہاں ختم نبوت دا تاج میں پواواں تے رسولاں دا سردار میں بناواں قرآن دے کے میں گلاں اس چراغ نو میں روشن کراں تے یریدون لیطفئوا نور اللہ بے افواہہم اے چاندے نے بجھا دیواں گے نہیں چھڈاں گے محمد نو نہیں چھڈاں گے کوئی پیا کہندا ہے مار دیو کوئی پیا کہندا ہے ڈھک دیو کوئی پیا کہندا ہے جلا وطن کر دیو کوئی کی پیا کردا ہے کوئی کی پیا کردا ہے کوئی تیرے گھر دے باہر تلواراں لے کے کھلوندا ہے کوئی تیرے تے اوجڑیاں سٹدا ہے کوئی کی کردا ہے میں ایک نہیں رہن دتا میں ایک نہیں رہن دتا تے جیڑا ہون آکے آکے میں محمد تے جیڑی زبان نال آکھیا سو میں محمد تے میرا مرکز قادیان ہے میں محمد جیڑے منہ نال آکھیا سو میں 72 گھنٹے اس منہ نو گٹر دے وچ ڈبو کے رکھے ہے میں دسیا ہے او لانتیا تو میرے نبی دی نبوت تے ڈاکا مارے ختم نبوت تے ڈاکا مارے میرے محمد نو اپنے ورگا کے میں کیویں برداشت کر سکنا میں بولو براز دیاں بیماریاں لا کے میں بولو براز دیاں بیماریاں لا کے جو گند اندروں نکلے ہے وہ گندو دے منہ تک پہنچا کے انہوں مار کے ثابت کیتا ہے رفعنا لکا ذکرک سبحان رفعنا لکا ذکرک رفعنا لکا ذکرک یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم سبحان اج تے تمہید ہی پوری نہیں ہوئی تے ٹائم مک گیا ہلے تے تقریر اگے سی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ تقریر تے اگے سی ہلے تے تمہید ہی بھی چل دی ہے چلو تمہید تے 1 منٹ 2 منٹ اور سن لو تو پھر انشاءاللہ تقریر اگلے جمعے پہ کران اللہ فرماندہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اے چاندے نے یہ چاہتے ہیں یہ نور ہدایت ہم بجھا دیں گے ہم بجھا دیں گے اے آپ بجھ جان گے ہدایت دا نور تا نہیں بجھ سکدا اے آپ مٹ جان گے ہدایت دا نور تا نہیں مٹ سکدا اے آپ نشانہ عبرت بن جاون گے بن گئے نے تے بن جاون گے سمجھو کہ نہیں بن گئے نے تے بن جاون گے ہاں نور اوئیے جدا تعلق میرے نبی نال روشنی ہدایت علی اوئیے جدا ثبوت میرے سونے محمد نال جدی تصدیق میرے نبی دا
کول کرے کیا فیل کرے، جس کام دی تصدیق میرے نبی دا کول بھی نہ پیا کرے، میرے نبی دا فیل بھی نہ پیا کرے، او کام مردود ہے، او دے کرن والا بھی مردود ہے۔ اللہ عملہ دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ تو شروع کریں۔